ہم چلے ہیں کربلا، ہم چلے ہیں کربلا. کسی چه میداند شاید سوره یاسین همون گه حسین است که بی سر شده، دلم بیقرار است میرم به سمت کربلا، میرم به سمت کربلا، میرم به سمت کربلا. اے صاحب نفس مطمئن، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، رضا کے ساتھ آ، مرضی کے ساتھ آ، اور اللہ کی عبدیت کے دائرے میں رہنے والوں میں شامل ہو جا. خدا کی قسم میرے جملے کو یاد کرنا، یاد رکھنا. اور یہ جملہ پالیسی ہے اس قوم کے لیے کہ حسین ابن علی نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھا کر ہمیں لاشیں اٹھانے کی تربیت دے دی. یہ سمجھتے کیوں نہیں کہ اگر انسان حقوق کی حفاظت نہ کر دے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے، لیکن استعفیٰ تو وہ دیتا ہے جو شریف ہو. ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ظلم اور مظلومیت کی جنگ لڑی ہے، ظالم سے ہمیشہ ٹکراتے رہے. کربلا آج تک کیوں کھٹکتی ہے؟ اس لیے کہ جب کربلا کا ذکر ہوگا ہر ظالم کا تذکرہ ہوگا، اس پر لعنت ہوگی. ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ حتی المقدور کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی کرسیوں پہ ناز نہ کریں. اور یہ ظالم انسان، یہ فاسق انسان، یہ قاتل انسان یہ سمجھ لیں کہ ہم مظلوم ہیں، بزدل نہیں ہیں. سمجھاؤ ان جاہلوں کو، سمجھاؤ ان ظالموں کو، سمجھاؤ ان غیر انسانی حرکتیں کرنے والوں کو، سمجھاؤ کہ ہم مظلوم ہیں. لیکن مظلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدل ہے. مظلوم بزدل نہیں ہوتا. تو جب مظلوم بزدل نہیں ہوتا تو ظالم اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ ہر فرعون سے ٹکرائے، ہم ہر فرعون سے ٹکرائے، اور کسی زمانے میں بھی ہم نے ذکر حسین کو اپنے آپ سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے کہ ذکر حسین ہماری روح ہے، ذکر حسین ہمارا جسد ہے، ذکر حسین ہمارا قلب ہے. اگر کوئی ماتم پہ اعتراض کرے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب میں فقط ماتم کرو. اس مجلس میں اس فرش اعضاء پر ہم لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. یہ کسی سے دشمنی نہیں ہے، یہ محبت کا فرش ہے، یہ ہدایت کا فرش ہے، یہ تہذیب انسانیت کا فرش ہے. اس پر آؤ، بیٹھو اور ہماری باتیں سنو. بھائی یہی تو ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ظلم کے خلاف احتجاج بھی ہے. یہ مجلس ظلم کے خلاف احتجاج بھی ہے. ہم چلے ہیں کربلا، ہم چلے ہیں کربلا، ہم چلے ہیں کربلا. ان الانسان لیسا ان رآہ استغنی. انسان جب اپنے آپ کو مستغنی پالے یا اپنے آپ کو غنی پالے تو انسان اکڑتا ہے، انسان سرکشی کرتا ہے. سورہ علق میں انسان کی سرکشی کا تذکرہ کیا، اور اب سورہ والفجر میں جا کے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اور اس کے بعد آواز دی، الم تری کیف فعل ربک بعاد. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تم نے قوم عاد کا حشر دیکھ لیا. یہ قوم عاد والے وہ لوگ تھے جو اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے. بھائی بہت پتہ نہیں کیا مجمع میرے سامنے. بھائی سب سے عمومی تو اتر کے بات کر رہا ہوں. پہنچ رہی ہے میری بات، پہنچ رہی ہے میری بات. الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. انہوں نے ایسی عمارتیں بنائی تھی کہ دوسرے شہروں میں ویسی عمارتیں نہیں تھیں. یہ ایک گروہ ہے جس نے اونچی عمارتیں بنائیں. وہ
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا قوم سمود کو بھول گئے جو پہاڑوں کے خانوں کو تلاش کر ان میں رہا کرتے تھے؟ ہم چلے ہیں کربلا کے بن میں سورج ڈوبا جسے اصطلاح میں شام غریبہ کہتے ہیں. بھائی آخری جملے، شام غریبہ آئی، شام غریبہ آئی. یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، بیواؤں کی شام ہے، بے کسوں کی شام ہے، لاوارثوں کی شام ہے، یہ غربت زدہ قافلے کی شام ہے. یہ اس قافلے کی شام ہے جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا. بیویاں جلے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ پانی آیا، شہزادی زینب نے پانی بھرا ایک کوزے میں، کوزہ آگ کو ہاتھوں میں لینے کے بعد وہ چھوٹی بچی جو تماچے کھا کے سو چکی تھی اسے جگایا، کہا اٹھو بیٹی سکینہ، پانی آ گیا. بچی اٹھی، کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پی لے. کہا نہیں بیٹی تو پی. کہا نہیں پھوپھی اماں پہلے آپ پیے. ایک مرتبہ بچی نے کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیے. جواب میں شہزادی نے کہا کہ بیٹی دستور یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پیے. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے کوزہ آگ کو ہاتھ میں لیا، چلی مقتل کی طرف. کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ تو رو کے کہا پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے. ہم چلے ہیں توجہات وصول ہے، انہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ہے کچھ نعمت پانے والے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لا کر روک رہا ہوں. تو اب ذرا رمضان کے آخری دن ہے نا، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب. ایک طرف تو نعمتیں دے رہا ہے اور اس شان کے ساتھ گنوا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ عجیب ہے، جمے ہوئے خون سے ہم نے اسے بنایا. ذرا ظاہری نعمت کو تو دیکھو، ہم نے اسے جمے ہوئے خون سے بنایا. جمے ہوئے خون سے بنانے کے بعد ہم نے اسے علم دیا، ہم نے اسے قلم سے لکھنا سکھلایا، اور ادھر دولت آئی سرکش ہو گیا. دو دن میں عرض کروں گا، اور میں تو میری مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا پالیسیز دیتا رہتا ہوں، اور ایگزام فری کی پالیسی آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مسئلہ فکر یہ ہے کہ 60 ہجری میں کربلا واقع ہوئی اور یہ 1434 ہجری ہے. ہماری قومی عادت ہے گلا کٹوا دینا، سر کٹانا ہماری قومی عادت ہے، لیکن دشمن اپنے سر کو سلامت نہ سمجھے. میں یقین مانیے تقریر کرنے نہیں آیا اور تقریر کر بھی نہیں رہا ہوں، پر باوت تھنکنگ کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ تاریخ جمہوریت میں جتنی ذلیل جمہوریت آج کل پائی جاتی ہے اتنی ذلیل جمہوریت دنیا میں کبھی نہیں تھی. انتہائی احمق اور انتہائی ذلیل انسانوں کی حکومت ہے، اور اب انہیں یہ سمجھا دینا چاہیے کہ لاتوں کے بھوت کچھ تو غیرت ہوتی ہے، کچھ شرافت ہوتی ہے، لیکن اتنے مفلوج اور اتنے منحوس حکمران، میں صوبے سے لے کے وفاق تک کی بات کر رہا ہوں، نہیں پائے جاتے پوری دنیا میں. اور اب اس سلسلے میں گزارش صرف اتنی ہے کہ دھرنا تو ہو گیا اور دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن اگر دھرنا ناکافی ہو تو پھر موو کریں، حرکت کریں، اور حرکت میں پہلے میں چلوں گا، پیچھے آپ چلیں گے. ان احمق حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچا دو
کہ حق مانگنا لاقانونیت نہیں ہے، حق مانگنا دہشت گردی نہیں ہے، حق کا نہ دینا دہشت گردی ہے۔ تو دہشت گرد سب سے بڑے یہ لوگ ہیں جو تمہارے داہنے بائیں حکمرانی کے پرچے بدل کے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اگر 24 گھنٹے میں ان کے ہاتھ نہ ٹوٹے تو ہم توڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ہم چلے